السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اس سے پہلے گرامر کے کئی لیسن کو پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سا لیسن میں پڑھا ہے؟ سب سے پہلے اسم یعنی ناؤن کو پڑھا تھا، ہے نا۔ اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ ضمیر کو بھی پڑھا تھا۔ ضمیر مطلب پروناؤن۔ اور اس کے بعد کس کو پڑھا تھا؟ صفت۔ صفت کو کیا کہتے تھے ہم لوگ؟ ایڈجیکٹیو، ہے نا، وشیشن۔ آئیے آج انہی گرامر سے آگے بڑھ کر آج شعر کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو کے ہر امتحان میں شعر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوال ضرور آتا ہے نا۔ یا تو کسی شاعر کا شعر دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان اشعار کے شاعر کا نام بتائیے۔ کبھی اشعار کے شاعر کا نام دے دیا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس شاعر کا کوئی مشہور شعر بتائیے۔ تو کبھی شعر دے کر شاعر کو پوچھتے ہیں اور کبھی شاعر کا نام دے کر ان کے چند مشہور شعر کو پوچھتے ہیں۔ آئیے کچھ شعر کے بارے میں جانتے ہیں۔ شعر کا فن۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو میں کویتا اس کو بول سکتے ہیں، ہے نا، جسے انگلش میں آپ ہندی میں کویتا اور اردو میں پویم بولتے ہیں۔ پویم یا پویتری، کیا؟ ہاں، پویتری بولتے ہیں۔ تو شعر کی تاثیر کو سمجھانے کے لیے چند لائن کی مثالیں دی کہ شعر کا اثر انسان کی زندگی پر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات کو آپ سادے انداز میں کہیں گے اس کا بھی اثر ہوگا، لیکن اثر اس کا کم ہوتا ہے۔ اسی الفاظ کو اگر آپ شعر کے انداز میں کہیں گے تو اس کا اثر سامنے والے پر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ دوستوں کی محفل تھی، بے تکلف گفتگو نے رفتہ رفتہ ہنسی مذاق کی جگہ ایک دوسرے پر طنز اور تضحیک کا رنگ اختیار کر لیا۔ ہنسی مذاق میں آدمی کبھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے اور دوسروں کی تکلیف پر پہنچ جاتا ہے۔ محفل سمٹ سمٹا کر بس دوستوں پر مرکوز ہو گئی، شائستہ گفتگو غیر شائستگی میں بدلنے لگی۔ ہنسی مذاق میں کبھی ہوتا ہے نا، الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی، دوسروں پر طنز و تشنیع شروع ہو جاتا ہے۔ خوش کلامی کی جگہ بد کلامی نے لے لی۔ خوش کلامی مطلب اچھی باتیں اور بد کلامی مطلب گالی گلوچ یا کسی کو تانا دینا، کسی کی بے عزتی کرنا۔ تو تکرار تک نوبت آ گئی۔ تکرار کسے کہتے ہیں؟ تو میں، تو کیا ہے، میں اتنا بڑا ہوں، بولتے ہیں نا۔ تو تکرار کی نوبت آ گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور صورت پیش آئے، ان دونوں میں سے ایک صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے رخ بدلنے کی کوشش کی اور مسکراتے ہوئے کہا، غالب کا ایک شعر سنیے۔ اشعار کے میدان میں سب سے بڑے ماہر کون؟ مرزا غالب۔ پورا نام کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ نام سنا ہے نا؟ ان کے بارے میں تو ضرور پوچھا جاتا ہے، اکثر و بیشتر ایگزام میں مرزا غالب کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے۔ تو ان صاحب نے مرزا غالب کے چند اشعار سنائے۔ شعر دیکھیے کتنے شاندار۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا، ابے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، بولتے ہیں نا، وہی بول رہے ہیں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ہر بات پر تو کرنا اور میری اوقات کو ناپنے کی کوشش کرنا، یہ بولنے کا کیسا انداز ہے؟ یہ تو غلط بات ہے نا۔ بس یہ سننا تھا کہ پہلے صاحب کو کچھ احساس ہوا، وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوئے، حالات بے قابو ہونے سے بچ گئے اور وہ بالآخر ایک دوسرے سے گلے مل کر یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے۔ کبھی لڑائی کی نوبت آ گئی تھی، اب ایک شعر سن کر کیا ہو گیا، دونوں گلے ملنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس دوسرے صاحب نے بھی ایک شعر سنایا، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی۔ ہمارے اس پروگرام میں، اس مجلس میں، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ شعر تھا نا، پہلے صاحب نے، پہلے دوست نے شعر سنایا تھا، اب دوسرے صاحب نے بھی شعر سنا کر اپنی معافی مانگ لی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران کوئی مناسب اور برمحل شعر بھی پیش کر دیتے ہیں۔ برمحل مطلب موقع کی مناسبت سے، جیسا موقع ہو ویسا ہی شعر ہم کبھی پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ شعر ہمارے جذبے اور احساس کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شعر کو بار بار سنتے، پڑھتے اور یاد بھی کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے،
کیا نثر اور شعر دونوں ایک ہی ہیں؟ نثر کسے کہتے ہیں؟ کہانی کو کہتے ہیں، مضمون نگاری کو نثر کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ نثر ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے۔ تو سوال کیا پوچھ رہے ہیں کہ نثر اور شعر دونوں ایک ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یا ان میں کچھ فرق بھی ہے؟ جی ہاں، نثر اور شعر کا فرق بہت واضح ہے۔ واضح مطلب بہت زیادہ ہے دونوں میں فرق۔ نثر یعنی جملوں میں کہی جانے والی بات، اور شاعری یعنی شعر میں کہی گئی بات۔ جملوں میں جو بات کہیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نثر کہتے ہیں، اور جو الفاظ کو ترتیب دے کر ایک جیسے انداز میں کہی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں یا نظم کہتے ہیں۔ وہی کہا ہے، نثر یعنی جملوں میں کہی جانے والی بات، اور شاعری یعنی شعر میں کہی گئی بات۔ نثر میں بات واضح اور مفصل انداز سے کہی جاتی ہے، اور شعر میں اشارے اور اختصار کے ساتھ۔ شعر کے اندر تفصیل نہیں ہوتی ہے، ڈیٹیل نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ترتیب اور سیٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے نا، سامنے والے کے دل پر اثر زیادہ کرتا ہے نثر کے بالمقابل۔ اور شعر میں اشارے اور اختصار کے ساتھ، لفظوں کی خاص ترتیب کی وجہ سے شعر میں بات زیادہ پر اثر ہو جاتی ہے۔ پر اثر مطلب اثر سے بھرا ہوا، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے شعر کی تعریف دیکھیے کیا ہے۔ شعر وہ کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو، اور اس سے لئی، نغمگی، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ موزونیت، موزونیت مطلب ایک جیسا دھار ہو۔ شعر میں دیکھتے ہیں نا، پہلے مصرے کے آخری کلام جیسا ہوتا ہے، دوسرے مصرے کا یعنی دوسرے لائن کا ویسا ہی ہوتا ہے نا۔ جی تو وہی کہا ہے کہ موزونیت، وزن ایک ہو اس کے، اور اس سے لئی، لئی کسے کہتے ہیں؟ آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ نغمگی، نغمگی مطلب آواز کا جو دھن ہوتا ہے۔ آہنگ، ایک جیسا ہونا، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے۔ تو شعر وہ کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو، اور اس سے لئے، نغمگی، آہنگ اور اثر پیدا ہو جائے۔ حضرت موہانی کا شعر ہے۔ حضرت موہانی بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا شعر کیا ہے؟ شعر دراصل ہے وہی حسرت، شعر دراصل یعنی حقیقت میں ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے۔ اسی سے ملتا جلتا کیا؟ مصرع۔ شعر کے دو حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا، اور دوسرے حصے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اولا کے معنی پہلا اور ثانی کے معنی دوسرا۔ تو پہلی لائن کو پہلا مصرع اور دوسری لائن کو دوسرا مصرع کہتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، مصرع اولا۔ اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، مصرع ثانی، دوسرا مصرع۔ اور یہ شعر تو آپ لوگ بالکل آپ کی زبان پر ہے ہی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ پہلا مصرع اور یہ دوسرا مصرع۔ شعر کی طرح بعض مصرے بھی اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ایک مصرع ہی مکمل مفہوم اور تأثر پیدا کر دیتا ہے، اور دوسرے مصرے کو اس مصرے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بعض اشعار میں ایک ہی مصرع، ایک ہی لائن اتنا مشہور ہو جاتا ہے، اور اسی میں اتنا معنی ہوتا ہے کہ دوسرے مصرے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی سے معنی پورا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چند مصرے دیکھیے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ایک ہی مصرع ہے، اس کا دوسرا مصرع شاید ہے نہیں یا لوگوں کو معلوم نہیں، اسی سے معنی سمجھ میں آ گیا کہ محبت کا پہلا قرینہ کیا ہے کہ آدمی ادب سیکھے۔ کسی سے آدمی کو محبت ہو، خواہ اللہ سے محبت ہو یا مخلوق سے محبت ہو، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ ادب سیکھیں۔ دوسرا مصرع دیکھیے، ایک شمع رہ گئی سو وہ بھی خاموش ہے، ایک ہی مصرع ہے۔ یہ آئیں آئیں جو دیکھ رہے ہیں کس چیز کی علامت ہے؟ مصرع کی علامت ہے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ایک ہی مصرع ہے۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی مصرع ہے، اور ایک ہی مصرے سے پورا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی مصرے یا شعر کو کہیں نقل کرتے ہیں، جب ہم کسی مصرے یا شعر کو کہیں نقل کرتے ہیں تو شعر کو اس علامت سے لکھتے ہیں۔ یہ علامت دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح جو گھما کر لکھا ہوا ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ شعر کی علامت ہے، علامت کے ساتھ۔ اور مصرے کو کس طرح لکھتے ہیں؟ عین کی علامت کے ساتھ لکھتے ہیں۔
اور مصرے کو عین کی علامت کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے سمجھا کیا؟ شعر کی تعریف اور اس کی مثالوں کو، اسی طرح مصرع کی تعریف اور اس کی مثالوں کو سمجھا۔